انگلیوں کے اندر جوائنٹس کو جو ہے دھونا، ٹھیک ہے، ایسا یہ حصہ ہو گیا آپ کا، یہ ہو گیا، اس کو دھونا، یہ سب کیا ہے؟ فطرت سے ہے، یاد رکھیے۔ تو یہ 10 چیزیں تھی جو آپ نے فطرت سے فرمایا، اور میں نے اس کے اندر یہ بات رکھ دی کہ مونچھ، ناخن، زیر ناف کے بال، بغل کے بال 40 دن کے اندر آپ کو صاف کرنا ہے۔ مونچھ، ناخن، زیر ناف کے بغل کے 40 دن میں کرنا ہے۔ مسواک جب چاہے کیجیے، ختنہ کم سے کم ایج میں کرنے کی کوشش کیجیے، داڑھی کو تو آپ کو چھوڑ دینا ہے۔ اسی طرح چہرے کے بال میں نے جو حدیث لی تھی اس میں عورتیں بھی اس پہ خاص طور دھیان دیں کہ چہرے کے بال نہ نکالیں، ایسا ہمیں یہ ہوتی ہے اس لیے کہ یہ فطری طور سے اللہ نے بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک جو سوال لوگ اٹھاتے ہیں، اگر کوئی آدمی ایسا نہیں کرتا ہے تو کیا اس کی نماز ہوں گی؟ ٹھیک ہے، تو اس کی نماز کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ 40 دن سے زیادہ جو مونچھ نہ کاٹے، 40 دن سے زیادہ جو زیر ناف بال نہ کاٹے، 40 دن سے زیادہ ناخن نہ کاٹے، 40 دن سے زیادہ بغل کے بال نہ کاٹے، لیکن اس سے انشاءاللہ عزیز آپ کی نماز پہ کوئی فرق نہیں آئے گا۔ یہ گناہ ہے لیکن اس سے نماز میں فرق انشاءاللہ عزیز نہیں آئیں گا۔ میں آپ تمام کے سامنے جس عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا وہ بہت ہی اہم عنوان ہے۔ جس طرح سے ہم تمام لوگ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو شریعت ہم کو دی ہے اس میں جو ہے 5 چیزیں ہیں جو ہم پر فرائض میں سے ہیں۔ ان فرائض میں اعمال کے اعتبار سے جو سب سے اہم فریضہ یاد رکھیے وہ نماز ہے۔ توحید ظاہر سی بات ہے وہ عمل کے اعتبار سے نہیں، وہ دل کا ایک کیفیت ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ تو عمل کے اعتبار سے جیسا کہ اللہ رب العزت نے شریعت میں جو ہے 5 چیزوں کو فرض قرار دیا، یہ فرائض ہے ہم پر، اور اس کے اندر سے نماز سب سے اہم عمل ہے، یاد رکھیے۔ جو فرائض ہم کو دیے گئے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، لیکن نماز سب سے اہم فریضہ ہے۔ تو اسی طرح نمازیں ہم کو جو ہے 5 دی گئی ہے جو دن بھر میں ہم پر فرض ہے، اور ان فرض نمازوں میں ایک سب سے اہم نماز جو ہے وہ فجر کی نماز ہے، یاد رکھیے۔ تو آج انشاءاللہ عزیز جو میرا ٹاپک ہوگا، جو میرا لیکچر کا عنوان ہوگا، وہ فجر کی نماز کے تعلق سے اس کی اہمیت یاد رکھیے اور اس کی فضائل کیا ہے۔ ویسے تو نماز جب لفظ آ گیا تو میں سمجھتا ہوں صلاح جس کو کہتے ہیں، یہ لفظ آ گیا تو یہ بات تو طے ہو گئی کہ یہ ایک فریضہ ہے، مطلب ہم لوگوں کو اس پر عمل کرنا ضروری ہے، یہ فرض ہے، یاد رکھیے۔ اور اس کے تعلق سے نماز، اس کی اہمیت کیا ہے، نماز کو چھوڑنے والا کون ہوتا ہے، نماز کو چھوڑنے والے کا انجام کیا ہوگا، میں سمجھتا ہوں یہ تمام چیزیں میں نے نماز کی اہمیت یہ ٹاپک کے اندر بہرحال رکھی تھی۔ آپ اس ٹاپک کو، اس مضمون کو، اس لیکچر کو دیکھ سکتے ہیں جس میں ہم نے تمام چیزیں دیکھی تھی کہ نماز کتنا اہم فریضہ ہے۔ اس کو ادا نہ کرنے والے کا شمار یاد رکھیے مشرکوں اور کافروں میں سے ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ اگر کوئی اس کو چھوڑ دے، اس کو ترک کر دے تو وہ کفر اختیار کر لیتا ہے۔ وہاں کے کئی فتاوی سے موجود ہے کہ جو توحید اور نماز پہ نہ رہا تو اس کی دیگر عبادتیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ تو انسان گویا روزہ رکھتا رہا، حج کرتے رہا، زکوٰۃ دیتے رہا، یہ عمل بھی قبول نہیں ہوگا، اور لکھتے جب تک کہ وہ توحید پہ نہ تھا اور نماز ادا نہیں کرتا تھا۔ تو یہ بات بہت سمجھنے کی یاد رکھیے ہم کو۔ تو لہٰذا میں اس نماز کی اہمیت اس پر بات نہیں کروں گا۔ آج نماز میں سے ایک اہم نماز، ویسے تو نماز فریضہ ہے، ساری اہم ہے، لیکن اس میں سے ایک اہم نماز جس کا ذکر بار بار آیا ہے، اور ویسے تو 2 نمازیں ایسی جس کے بارے میں بہت زیادہ تاکیدیں آئی ہے، بہت زیادہ اس کے بارے میں کہا گیا، ایک فجر ہے اور دوسرا جو ہے عصر ہے، یاد رکھیں۔ یہ 2 ایسی نمازیں جن کے بارے میں تاکید آتی ہے، 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھنے والوں کی یہ فضیلت ہے، یہ اگر کر لے تو یہ فائدہ ہوگا، یہ 2 نمازوں کا ادا نہ کرنے والے کا یہ انجام ہوگا، ایسا اس کو پڑھنے والے کے لیے جنت کی بشارت ہے، ان 2 نمازوں کو چھوڑنے والے کے لیے جو ہے جہنم کی وعیدیں ہیں۔ تو یہ 2 نمازیں بڑی اہم ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ معنی نہیں کہ یہ 2 نمازیں انسان کو پڑھنا ہے، بلکہ یہ وہ نمازیں جس کے اندر عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کی کمزوری تھی کہ وہ اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اس لیے کہ عرب کے اگر علاقے میں آپ دیکھیں تو صبح ایک تو نیند کی وجہ سے، اور عصر کا ٹائم جو ہوتا تھا یاد رکھیے بس یہ دھوپ ختم ہوتی تھی اور دھوپ مطلب ٹھنڈک کی طرف جاتا تھا، تو اس وقت لوگ آرام کرتے تھے۔ عموماً ہمارے پاس اس سماج میں لوگ اس وقت جنرلی عام طور سے آرام نہیں کرتے، لیکن وہ آرام جس میں وہ نیند میں وہ نماز چلی جاتی تھی، یہ آرام کے اندر نماز چھوٹ جاتی ہے، تو اس کی خاص تاکید کی گئی، اس کے بارے میں خاص بتایا گیا، اس کی اہمیت خاص بتائی گئی، اس کی فضیلتیں بتائی گئی۔ اور یہ 2 نمازیں میں سمجھتا ہوں اتنی اہم ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ ابھی وقت نہیں ہے کہ ان تمام نمازوں کے بارے میں یا خاص طور سے ان 2 نمازوں کے بارے میں رکھوں، لیکن یہ بات تو طے ہے وہ 2 نمازیں جس وقت فرشتوں کی شفٹ چینج ہوتی ہے، جو فرشتے آ کے نام اعمال لکھتے ہیں ان کی شفٹ چینج ہوتی ہے، تو یہ 2 وقت ہیں جس میں وہ چینج کرتے ڈیلی روٹین بیسس پر، ایک عصر ہے اور دوسرا فجر ہے، ویکلی بیسس پر جمعرات ہے اور پیر کا دن ہے جب فرشتوں کی شفٹ چینج ہوتی ہے، یاد رکھیں، ٹھیک۔ تو لہٰذا یہ وہ 2 وقت ہے جس میں فرشتے بدلتے ہیں، اور اس وقت اگر انسان نماز میں ہوتا ہے تو رب العزت کو رپورٹ کرتے ہیں کہ بندہ نماز میں ہے، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کی اہمیت بتائی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تاکہ جب نام اعمال ویکلی بیسس پہ جو 2 ٹائم جاتے جائے تو روزے کی حالت میں رہے، ٹھیک۔ تو لہٰذا فجر کی نماز یہ بڑی اہم نماز ہے، یاد رکھیں۔ اور فجر کی نماز کی اہمیت ہم کو اس لیے بھی سمجھنا ہے کہ جس سماج میں ہم رہتے ہیں، اس سماج کی کیفیت اور حالت یہ ہے کہ ہم دن بھر جانوروں کی زندگی گزارتے ہیں اور تھک جاتے ہیں،
اور رات میں پھر پوری تھکان کو اتارنے کا اتنا لمبا ہم بس پروسیس ہے کہ وہ رات کی تھکان ہوتا ہے تو رات میں دیر سے سونا، دن بھر کام کر کر کے تھک جانا، رات میں پھر دیر سے سونا اور صبح پھر سوتے رہنا، اور اس کے بعد سورج نکلنے کے بعد پھر اٹھ کر جو ہے اپنے کام کاج کو ہم شروع کرتے ہیں۔ اور فجر کی نماز کو عموماً یہ دیکھا جاتا ہے، میں کسی پر بھی الزام نہیں لگا رہا ہوں، لیکن عموماً یہ دیکھا جاتا ہے مسجدوں کے حال سے، گھروں کے حال سے، محلوں کے حال سے اس کا بالکل پورا اندازہ ہے کہ اس نماز کو سب سے کم پڑھا جاتا ہے۔ مطلب نمازیں دیگر جتنی بھی پڑھی جاتی ہے اس میں سب سے کم جس نماز کو پڑھا جاتا ہے وہ فجر ہے، جبکہ اس کو پڑھنا انتہائی ضروری ہے، بے انتہا ضروری ہے، مطلب بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ ساری نمازیں ہیں لیکن چونکہ یہ نیند کا وقت ہوتا ہے، غفلت میں یہ چیز، یہ نماز عام طور سے دیکھا جاتا ہے چھوٹ جاتی ہے۔ ہمارے سمجھ میں عموماً فجر کی نماز سب سے کم اور مغرب کی نماز سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، لیکن اس کا ہرگز معنی نہیں ہے کہ 99% مغرب کی پڑھتے ہیں تو فجر کی 50% مطلب کم زیادہ، ایسا نہیں ہے۔ اس کی حالت یہ ہے کہ چند فیصد میں کہہ سکتا ہوں وہ فجر کی پڑھتے ہیں تو ایک 20-25-50% مشکل سے بمشکل الگ الگ علاقوں میں الگ الگ تعداد ہے، لیکن ہو سکتا ہے مغرب پڑھتے ہوں گے۔ آپ سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ ہماری حالت ہے، یہ ہماری کیفیت ہے نمازوں کے بارے میں، تو خاص طور سے فجر کی نماز۔ اور فجر کی نماز اس لیے بھی اہم ہے کہ اگر فجر کی نماز کو ہم پڑھنا شروع کر دیں، یاد رکھیے، تو دیگر ساری نمازیں ہم پر آسان ہو جائیں گی۔ اس لیے کہ اگر مشکل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سب سے مشکل یہی نماز ہوتی ہے، کیونکہ صبح اٹھنا اور پھر پڑھنا، اور جس سسٹم میں ہم رہتے ہیں، جس طرح کے ہم کام کرتے ہیں، جس طرح کا سسٹم ہمارے پاس شادی بیاہ، راتوں میں جاگنے کا، پڑھائی کرنے کا دنیاوی بن چکا ہے، جس کے نتیجے میں ہوتا ہے کہ اس سب کا خمیازہ جس کو بھگتنا پڑتا ہے وہ ہمارے فرائض ہے، اور خاص طور سے اس میں فجر کی نماز کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، یاد رکھیے۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر یاد رکھیے اس نماز کو بہت کم پڑھا جاتا ہے، یہ نماز بڑی اہم ہے، میں کہوں گا اس کا ہم اہتمام کریں، اس کو ہم پڑھا کریں، یاد رکھیے، اس لیے کہ یہ ایک تو فریضہ ہے، اور اس کے بعد یہ ایک ایسا فریضہ ہے اور ایسے وقت میں اس کو ادا کیا جاتا ہے، جو اس کا پابند ہو جاتا ہے، جو اس کا عادی ہو جاتا ہے، اس کے لیے باقی چیزیں، باقی عبادتیں کرنا، باقی نمازیں ادا کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے اس بات کو آپ آزما کے دیکھ لیں کہ جس کے لیے فجر آسان ہوگی اس کے لیے دیگر نمازیں بھی آسان ہو جاتی ہے۔ اگر یہ مشکل ہو گئی تو پورا دن بھی مشکل ہے، اور باقی نمازیں بڑی مشکل سے انسان ادا کر پاتا ہے، یاد رکھیے، کیونکہ یہ سب سے تکلیف دہ وقت ہوتا ہے انسان کے لیے، اٹھنا، نیند کو وہ کرنا، اور یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے، اور یہ بڑی اہم چیز ہے۔ لوگ بار بار جو ہے چیزیں سامنے لاتے ہیں، حالات امت مسلمہ پہ یوں گزر رہے ہیں، دیگر بہت ساری باتیں بہرحال کی جاتی ہے، حالات کے پیش نظر ہم کو یہ تیاری کرنا چاہیے، تعلیم اعتبار سے یہاں تک بڑھنا چاہیے، معاشی اعتبار سے اکنامیکلی یہاں تک ڈیولپمنٹ کرنا چاہیے، اسی طرح جو ہے سیاسی اعتبار سے پولیٹیکلی ہم کو یہاں تک پہنچنا چاہیے، اسی طرح اقتصادیات کے اعتبار سے ہم کو یہاں تک پہنچنا چاہیے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، اور پتہ نہیں دیگر کتنے اس میں چیزیں ہیں جس کے بارے میں، جس کو وجہ بتائی جاتی ہے ہمارے زوال کی، اور ہم کو وہاں تک پہنچنے کے لیے یہ سب کام کرنا ہے، اور ہم کو حکومت کو، ہم کو قوموں کو، ہم کو زمانے کو یہ بتا رہا ہے کہ ہم قوم جاگی ہوئی قوم ہیں، ہم سوتے ہوئے لوگ نہیں ہیں، ہم لوگ اپنے حق کے لیے لڑ سکتے ہیں، ہم بھی فلاں ہیں، ہم بھی کسی زمانے میں حاکم تھے، اور یہ ساری باتیں ہیں۔ لیکن ان تمام چیزوں کے لیے جو بھی آپ سبب، جو بھی وجوہات بتاتے ہیں، میں نے ہمیشہ ہر بار یہ حل دینے کی کوشش کی، یاد رکھیے کہ آپ تمام چیزوں کو ایک طرف جانے دیجیے۔ اگر خالی مسلمان توحید پر آ جائے، میں نے اس سے پہلے بھی کئی بار کہا آپ نے، لیکن لوگ بولتے ہیں یہ سب چیزیں چھوڑ کر دوسری باتیں کرو، تھوڑی جوشیلے تو مزہ آئیں گا۔ اگر توحید پہ ہم جمع ہو جائے اور ساری امت مل کے اگر نمازیں ادا کرنے لگے اور صرف فجر کے اندر ہی اٹھ جائے، تو یہ قوموں کے لیے، حکومتوں کے لیے کھلا اعلان ہوگا کہ وہ قوم جاگ رہی ہے، اتنا ہی کافی، باقی تو میں کچھ بول ہی نہیں رہا ہوں اس کا۔ اور جب فجر کی کوئی پابند ہو جائے تو باقی ظہر اثر مغرب عشاء انشاءاللہ وہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ تو میں تو اتنا ہی سلوشن دے رہا ہوں کہ ہم اتنے جلوس جلائس نکال رہے ہیں نبی کی محبت میں، اولیاء اللہ کی محبت میں، ہمارے اگر حقوق مارے جا رہے تو اس کی خلاف ورزی میں، ہماری جانیں لی جا رہی تو اس کے جواب کے اندر، ہمارا خون بہایا جا رہا ہے تو اس کو ہم جواب دینا چاہتے ہیں، لیکن جو کرنے کا کام ہے اگر وہ کرنے لگی قوم، تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، ہم کو کوئی دوسرا جواب، کوئی جلوس اور جلائس اور کوئی اپنے حق کے احتجاج کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قومیں جب ہم کو فجر میں رات کے وقت اٹھ کر نمازوں کو جاتے ہوئے دیکھیں گی تو یہ خود اعلان ہوگا کہ یہ سوتی ہوئی قوم نہیں ہے، اس کو آپ بہلا پسلا کر کچھ بھی کام کرا نہیں سکتے، یاد رکھیں۔ لیکن یہ حل، یہ سلوشنز کسی کو بھی پسند نہیں، یاد رکھیں۔ ہم کو جوشیلی باتیں چاہیے،
حالت یہ ہے کہ رات بھی سونے میں نکالی، آدھے دن تک بھی انسان سو رہا ہے، اور پھر جا کے امت کی فکر میں جلسے اور جلائز میں حصہ لے رہا ہے، امت کی فکر میں پتہ نہیں مناظروں میں حصہ لے، امت کی فکر میں فلاں کر رہا ہے، نمازیں دھڑلے سے جاری ہے، شرک کا اپنے عروج پر ہے، اور ہم بات کر رہے ہیں اللہ کی مدد اور نصرت ہم پہ کیوں نہیں آتی ہے؟ تو بھائی اصل چیز کی طرف جانا پڑے گا، اصل چیز کی طرف پہنچ جا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں تعلیم میں آگے نہیں بڑھنا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ہم کو سیاست میں آگے نہیں بڑھنا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو معیشت اور اقتصادیات میں آگے نہیں بڑھنا، آپ کو سب میں آگے بڑھنا ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جب آپ توحید میں آگے بڑھ جائیں گے اور نماز میں آگے بڑھ جائیں گے تو دنیا میں ہم آگے ہی آگے رہیں گے، یہ بات ایک دم اصولی ہے۔ اور اگر آپ یہ دو چیزیں پیچھے ہو جائے تو پھر آپ دنیا کے اندر پیچھے رہنا چاہے باقی تمام علوم اور فن کے اندر آگے کیوں نہ ہو جائے، آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہ بات بالکل شیور ہے، یہ بات بالکل طے ہے، چونکہ امت مسلمہ کا عروج صرف توحید کی بنیاد پہ ہی ہوا تھا، اور اس کا زوال شرک کی وجہ سے ہی ہوا، یاد رکھیے، کہیں بھی کبھی بھی کسی بھی حال میں۔ اور جب توحید کمزور ہوتی ہے تو نماز خود کمزور ہو جاتی ہے، اور دیگر اعمال پھر اس کے بعد نماز کمزور ہو گئی تو خود ہو جاتے ہیں، تو وہ سب ایک دوسرے سے سب کا تعلق ہے۔ تو ہم چاہ رہے باقی ساری چیزوں کو مضبوط کر لے اور انسان جو ہے اپنی توحید کو مضبوط نہ کرے۔ جیسا ایک انسان سوچے کہ میں کمزور ہوں، مجھے تیز چلنا ہے، مجھے فلاں کرنا ہے، اور وہ پیر چھوڑ کے باقی پورے جسم کو بڑا کر لیتا ہے اپنے کسرت کر کے وغیرہ، کہ پیر اگر نہیں چلیں گے تو اس کا جسم بھی اس کو کام نہیں آنے والا ہے۔ تو اسی طرح کا ہمارا کچھ حال ہے کہ ہم لوگ جو ہے دیگر چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، یا پھر ایسا سمجھ لے کہ انسان کے پیر، ہاتھ، پیر ہر چیز سالم ہے اور اس کی عقل مارے جائے تو پھر اس کا پورا جسم بھی اس کا ساتھ نہیں رہتا، چونکہ اس کی عقل پاگل ہے وہ۔ تو ہمارا حال وہی ہے، توحید چھوڑ دی ہے اور باقی ساری چیزوں کو اسٹرانگ کرتے چلے، نمازیں غائب ہے اور ہم باقی تمام چیزیں، بلکہ میں نے تو یہاں جلوس جلائسوں میں ایسے پروگرامز میں جو امت کے زوال، امت کے مسائل کی بات ہوتی ہے دیکھا، نمازیں چھوڑ کر آپ اس کو ڈسکشن کر رہے ہیں۔ بلکہ خود مقررین کا حال یہ ہے، جو دانشور اپنے آپ کہہ رہے ہیں نماز کا وقت ہو تو جو عوام ہے ان کو جائیے آپ نماز پڑھ کے آئیے، اور وہ اسٹیج پہ بیٹھے تمباکو کھا رہا، کوئی سگریٹ پی رہا ہے، اور کوئی مطلب چل رہا ہے بس۔ تو نماز یاد رکھیے بڑی اہم چیز ہے، ہم نماز کی بات آج نہیں کر رہے، ہم نماز میں صرف ایک نماز کی بات کر رہے ہیں، اور وہ فجر کی نماز یاد رکھیے، اور یہ بات دنیا اس کی شاہد ہے، دنیا اس کی گواہ ہے، دنیا نے یہ چیز دیکھی، یاد رکھیے، جو لوگ سورج کو جگاتے ہیں وہ دنیا میں کچھ کر پاتے ہیں، اور جن کو سورج جگاتا ہے وہ دنیا میں کچھ نہیں کر پاتے، یاد رکھیے۔ مطلب جو لوگ سورج کے نکلنے سے پہلے اٹھ جاتے ہیں انہوں نے دنیا میں تبدیلی لائی، اس کی تاریخ گواہ ہے، اس کی تاریخ گواہ ہے، چاہے ہم سے پہلے اللہ نے جس قوم کو چنا ہو، یہود ہو نصارہ ہو، تاریخ اس کی گواہ ہے کہ اللہ نے ان کو عروج دے دیا، سمجھ رہا۔ اور جب جن قوموں کو سورج جگاتا ہے، مطلب دن نکل جاتا ہے پھر وہ اٹھتے ہیں اس کے سورج کی تپش کی وجہ سے، انہوں نے دنیا میں کچھ نہیں کیا، اس کی تاریخ گواہ ہے، یاد رکھیے۔ آپ اس بات کو سمجھیے، اور یہ میں دینی اعتبار سے بھی کہہ رہا ہوں اور دنیاوی اعتبار سے بھی کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ آپ دیکھیے ان قوموں کو جو دینی اعتبار سے بے دین ہے، لیکن اگر وہ صبح جاگنے کی عادی ہے تو وہ کامیاب ہے، صرف صبح جاگنے کی اگر عادی ہے، صحت کے اعتبار سے کامیاب ہے، روزی کے اعتبار سے کامیاب ہے، آپ دیکھیے ان کی زندگیاں معاملات کے اعتبار سے کامیاب ہیں، اس لیے کہ دیکھیے ایک آدمی صبح اٹھتا ہے، جلدی اٹھا، اس نے فجر پڑھا، اس کے اہل خانہ بھی اٹھے، انہوں نے فجر پڑھی، پھر فجر کے بعد آیا، چونکہ جلدی رات میں سونے کا عادی، ظاہر سی بات ہے، پھر وہ صبح آئے گا تو اس کے آفس جانے تک، اسکول جانے تک، کالج جانے تک، بزنس پوائنٹ پہ جانے تک اس کے پاس کم از کم 9 بجے کے بعد یہ سب چیزیں چالو ہو رہی۔ تو اگر وہ فجر پڑھ رہا ہے 6 بجے تو اس کے بعد 3 گھنٹے جو اپنے اہل خانہ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گزار سکتا ہے، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کو ایجوکیٹ، ان کے ہوم ورک کروا سکتا ہے، اپنے بزنس کی تیاری کر سکتا ہے، آفس جانے سے پہلے میٹنگ کی تیاری کر سکتا ہے، سارے اس کے پاس ٹائم ہے، اس کے بعد وہ آفس پہنچا۔ اب حال یہ ہے کہ انسان گرتے پڑتے 9 بجے کے آفس میں 9:30 بجے پہنچا، منہ سجا ہوا ہے، آنکھیں پھٹی ہوئی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، عقل کام نہیں کر رہی، ہاتھ کانپ رہا، پیر کانپ رہے، چائے نہیں پی سکا، ٹوائلٹ برابر نہیں ہوا، دیر سے اٹھنے کی سب نتیجے، وہاں پہنچا نہیں، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، پریشان حال، دن بھر پریشان، کیا کیا چیزوں سے لوگ پریشان ہیں ہم دیکھیے خالی، پھر دن بھر اس کا پریشانی میں گزرا، شام ہوئی اور جب آفس چھوٹنے آیا تو اس کو اب دم آ رہا، آنکھیں ٹائٹ ہو رہی، خون اس کا تیز دوڑا، چونکہ اب اس میں دم جاگ رہا، ایک طرح کہہ کے دم جاگ رہا، اب وہ جاگیں گے رات میں 12 بجے تک، پھر رات میں 12 بجے تک پھر سوئیں گا، پھر صبح اس کی زندگی ویسی رہے گی، تو زندگی ناکام ہو جاتی ہے۔ لیکن صبح اٹھنے والوں کی زندگیاں بہت الگ ہوتی ہے، ایک مختلف زندگیاں وہ جیتے ہیں، خاص طور سے فیملی لائف، اسپرچول لائف، آپ دیکھیں گے بزنس لائف اسٹرانگ ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ کسی کام سے پہلے پریپریشن کے لیے ریڈی رہتے ہیں، اور فجر کو چھوڑنے والا کسی کام سے پہلے کوئی تیاری نہیں کر پاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کے بارے میں بیان کر دیا، اس لیے میں جب رکھوں گا تو بات رکھوں گا، اس کا دن بیکار ہو جاتا ہے، فجر چھوڑنے کی وجہ سے دن اس کا بیکار ہو جاتا ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے نماز چھوڑنے کی وجہ سے، شیطان اس کے کان میں آ کے پیشاب کر کے چلا جاتا ہے، اور کیا کیا اس کے مسائل نہیں ہوتے، وہ جو گرہ باندھتا ہے رات میں ہے نا، وہ 3 گرہ جیسی کی ویسی بند پڑی ہوئی رہتی ہے، تو اس کا پورا دن جو ہے بیکار ہو جاتا ہے۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے، فجر کی نماز بڑی اہم چیز، یاد رکھیے۔ ہمارے معاشرے میں صبح کے
بالکل ابتدائی حصے کے لیے کئی نام لیتے ہم استعمال کرتے تھے. سحر کا معاملہ ایک دم بالکل جس کو بولیں گے ابھی روشنی نکلنے سے پہلے کا حصہ ہے. اس کے بعد فجر بولا جاتا ہے, صبح بولا جاتا ہے, یا ضحیٰ بولا جاتا ہے. بالکل یہ صبح کی ابتدائی بھی حصہ, کئی الفاظ بہرحال اس کے لیے ادا کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب آئیے فجر کا مفہوم کیا ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. تو فجر کا مطلب یاد رکھیے یہ ہے کہ جو پاؤ پھٹتی ہے, مطلب جس کو کہیں گے صبح کا اول وقت جس کے اندر بالکل ہلکی ہلکی سفید روشنی نکلنا شروع ہوتی ہے, اور وہ کیا کرتی ہے رات کے کالے حصے کو دھکا دینا شروع کرتی ہے. اگر آپ لوگ کہیں اونچے علاقے پہ کبھی جائے اور فجر سے پہلے سحر کا آخری وقت کھڑے رہے اور دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا ایک دم باریک روشنی نکلنا شروع ہوتی ہے نیچے سے, اور وہ ریئل روشنی ہوتی ہے. چونکہ روشنی کی دو قسم ہوتی ہے, آگے میں رکھوں گا. ٹھیک, وہ ریئل ہوتی ہے اور وہ دھکا دے کے رات کے اندھیرے کو اوپر سرکاتے رہتی ہے دھیرے دھیرے. تو وہ وقت جس کو ہم کہیں فجر کا ہے, تو اس کو ہم کہیں صبح کی سفید دھیرے دھیرے پھیلنے والی روشنی کا نام جو رات کو ختم کرتی ہے اس کو فجر کہتے ہیں. بالکل ابتدا یاد رکھیں. تو صبح اٹھ کے, ابھی چونکہ ہم لوگ ہر کسی کا علاقہ الگ ہوتا ہے, لیکن اونچے علاقوں میں کبھی آپ رہتے ہیں پہاڑی وغیرہ اور نیچے کی طرف دیکھیں گے تو یہ چیز زمین اور آسمان ملتے ہوئے نظر آتے ہیں. وہاں آپ کو یہ چیز دیکھنے کو ضرور نظر آئیں گی کیسا وہ نکلتا ہے اور کیسا رات ختم ہونا شروع ہوتی ہے اور دن وہاں اندر جو ہے داخل ہونا شروع ہوتا ہے. ٹھیک, اب فجر کا صحیح وقت کیا یاد رکھیے. تو فجر کا صحیح وقت یاد رکھیے وہ یہ ہے کہ سحر کا آخری وقت وہ فجر کی ابتدا ہے. مطلب فجر شروع ہو گئی تو سحر ختم کرنا پڑتی ہے آپ کو. رمضان میں یہ ہوتا ہے, ہر کوئی رمضان کے روزے, اس کے علاوہ محرم میں روزے رکھتا ہے 2, اس کے علاوہ ذی الحجہ میں روزہ رکھتا ہے. ذی الحجہ کے پہلے ابتدائی 9 روزے ویسے رکھنا سنت ہے, نہ بھی ہو تو ایک روزہ تو کم از کم 9 ذی الحجہ کا ہم رکھ ہی لیتے ہیں. شوال کے 6 روزے ملا تو ایسا 40 سے 50 روزے ہو ہی جاتے ہیں ایک انسان. ٹھیک, تو تب آپ محسوس, وہاں ہم کو لگتا ہے یہ چیز ضروری ہے کہ کب سحر ختم ہو رہی. ویسے آج کل تو ایپس وغیرہ آ گئے تو آسانی ہے, لیکن کسی زمانے میں اتنا آسان نہیں تھا. تو فجر کا صحیح وقت کیا ہے, جس کو اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 187 میں کہا اور فرمایا, کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. یہ فجر کا وقت یاد رکھیں. اللہ فرما رہا ہے تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے. سیاہ دھاگا مطلب جو رات کی اندھیری ہے اس سے سفید دھاگا ظاہر ہو جائے, مطلب فجر تک. تو فجر اگر شروع ہو جاتی ہے تو سحر ختم ہو جاتی ہے, اور جب تک سحر کا ٹائم ہے تو فجر کا ٹائم شروع نہیں ہوتا, یاد رکھیے. ٹھیک ہے, تو اس بات کو آپ جان لیں. تو یہ فجر کا ٹائم مطلب سحر کا آخری انتہا فجر کی ابتدا, یاد رکھیے. اسی طرح یاد رکھیے ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے 2 قسمیں بتائی, یاد رکھیے. ٹھیک, پہلا آپ نے کیا بتا دیکھیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی 2 قسمیں, فجر کے 2 ٹائپس, یاد رکھیے. جس کو ہم اپنے عام زبان میں بولتے ہیں صبح صادق اور صبح کاذب, یا فجر صادق اور فجر کاذب اس کو بولتے ہیں. مطلب ریئل فجر اور فیک. مطلب پہلے کیا ہوتا ہے, جب وہ سفید روشنی جو ہوتی ہے جو کالی روشنی کو مطلب کالی رات کے اندھیرے کو ختم کرتی ہے, اس سے پہلے کچھ ایک الگ قسم کی روشنی نکلتی ہے, اس کو ٹوائلائٹ بولتے ہیں انگلش کے اندر. وہ روشنی ہوتی ہے لیکن وہ فجر نہیں ہے, وہ صبح صادق نہیں ہوتی, کاذب ہوتی, یاد رکھیے. تب تک آپ سحر کر سکتے تب تک, لیکن جب صبح صادق ریئل فجر ہو جاتی ہے تو آپ کو سحر چھوڑ دینا پڑتی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا سنیے. فجر کی 2 قسمیں ہیں. فجر کاذب ہے جس میں نماز فجر کی ادائیگی حرام ہوتی ہے اور سحر کا کھانا درست ہوتا ہے. اور پھر فرمایا فجر صادق ہے جس میں سحر کا کھانا حرام ہوتا ہے اور نماز فجر پڑھنا درست ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں فجر کی 2 قسمیں, لیکن ہم جو فجر سے مراد ہے ہماری وہ جب فجر کا وقت ہو جاتا ہے, اور ہماری یہاں مراد یاد رکھیے فجر سے, فجر کی نماز سے. اور اللہ رب العزت نے فجر کی نماز کے تعلق سے قرآن میں قسم بھی کھائی ہے. سورہ فجر کے اندر جو قرآن کا 89 نمبر کا سورہ آیت نمبر 1 میں والفجر کی قسم ہے فجر کی. اسی طرح زمانے کی قسم کھائی والعصر, قسم ہے زمانے کی اندر کی عصر کے وقت. ٹھیک, تو یہ فجر کے تعلق سے اس کا معنی اور مفہوم ہے. آئیے فجر کی اہمیت کیا ہے. تو فجر کی نماز یاد رکھیے, اس کی بڑی اہمیت یاد رکھیے. آئیے ہم دیکھتے کچھ اہمیت, کچھ باتیں اس کے تعلق سے. صبح فجر کا وقت بہت ہی برکت والا وقت ہے, یاد رکھیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے, سنن ابن ماجہ کی روایت آپ نے فرمایا, عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما. میری امت کے لیے صبح کے وقت, اور صبح شروع ہو جاتی ہے فجر سے, تو میری امت کے لیے ابھی سورج طلوع نہیں ہوا, لیکن یاد رکھیے وہ طلوع ہونے کے بعد تو بالکل ریئل بالکل صبح ہو گئی, لیکن فجر سے روشنی شروع ہو جاتی ہے, یاد رکھیں. تو میری امت کے لیے اس کی صبح کے وقت میں برکت عطا فرما. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے, یاد رکھیے.
اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ فجر کے اس میں ہم کو کچھ کرنا ہی نہیں ہے، مطلب برکت والے وقت کو سو جانا ہے۔ محدثین کے اگر آپ واقعات پڑھیں، اگر کبھی رات میں سفر کرتے اور سفر کر کے آتے اور ایسا ہوتا کہ رات بھر جاگنا ہو جاتا یا لمبے وقت تک جاگنا ہوتا رات میں، پھر تھوڑا بہت سو جاتے، پھر اس کے اٹھنے کے بعد فجر پڑھتے، تو یہ فجر کے بعد خاص طور سے سویا نہیں کرتے تھے، کہتے تھے کہ یہ برکت والا وقت ہے، اس کو سونے میں ضائع نہیں کیا جا، تو خاص جاگتے تھے بیچارے، حالانکہ رات میں بھی جاگے ہوئے لیکن دن میں سوتے نہیں تھے صبح کے وقت، کہ تو یہ برکت والا وقت ہے۔ اور اس کی برکتوں کے تعلق سے میں نے آپ کو کہہ دیا نا، آپ صرف فجر میں اٹھنے کی تیاری کیجیے اور فجر میں اٹھ کے دیکھیے، اس کے بعد آپ کے معاملات، زندگی کے معاملات، فیملی ریلیشن، رزق میں برکت، کام میں برکت، وقت میں برکت، ہر چیز میں برکت آپ کو خود بخود نظر آتی ہے، وہ آپ فیل کر سکتے، وہ آپ محسوس کر سکتے یاد، لیکن ویسا بولنے سے نہیں ہوگا، وہ کیسا ہوتا ہے وہ میں بھی نہیں سمجھا سکتا ہوں، وہ آپ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا وہ کیسا ہوتا ہے۔ آپ سمجھ رہے نا، جب آپ کریں گے اس وقت اٹھیں گے، اس وقت جاگنا شروع کریں گے، فجر کی نماز پڑھنا شروع کریں گے، اور اس کے بعد سارے معاملات دیکھیں گے، پھر کچھ دن تو فجر کے بعد بور ہونا چالو ہو جائیں گے، اب اس لیے کچھ کام نہیں رہیں گا، کیونکہ عادت نہیں ہے نا، سسٹم نہیں ہے، گھر میں سب لاشیں پڑی ہوئی رہیں گی، یہاں سے ہوتا تب سب سو رہے، آپ اکیلے جاگ رہے، تھوڑے دن ہوتا، لیکن پھر آپ لوگوں کو منانا شروع کیجیے، سب کو رات میں جلدی سلانا شروع کیجیے، پھر سب کو صبح فجر میں جلدی اٹھانا چالو کر دیجیے، اس کے بعد آپ دیکھیں ایسا لگتا ہے کہ زندگی گھر میں واپس آپ کے لوٹ آئی، تعلقات آپ کی واپس لوگوں سے بن جائیں گے، اور کئی سارے معاملات یاد رکھیں یہاں سے وہاں تک صحیح ہونا چالو ہوتا ہے۔ اور جب یہ سسٹم صحیح نہیں ہوتا ہے فجر کا، تو پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کام والا اٹھتا ہے تو بیوی بچوں کی لاشیں بچھی ہوئی رہتی ہے، پھر اٹھ کے کام پہ چلا جاتا ہے، پھر بچے اٹھ کے اسکول چلے جاتے ہیں، تو ابھی باپ بچے ملے ہی نہیں ایک دوسرے، بیوی اور شوہر کے کوئی تعلقات ابھی نہیں بنے اب تک، مطلب کوئی ریلیشن نہیں، کوئی بات چیت نہیں، کچھ نہیں۔ پھر وہ دوپہر کے بعد شام میں گھر لوٹ کے آ رہا ہے، شام میں لوٹ کے آ رہا ہے تو دعوت میں جانا ہے، مصروفیت یہ بچے کھیل رہے، بچے ہوم ورک کر رہے، فلاں کر رہے، یہ کر رہے، وہ کر رہے، پھر وہ دوستوں میں چلا جاتا ہے، یہ گھر میں رہتا ہے، یہ ٹی وی کے سامنے بیٹھے، یہ دوستوں میں چلا گیا، پھر دیر رات گئے 11-12 بجے، یہ گھر میں داخل ہے، بچے جب تک سو چکے تھے، بیوی جب تک پورا دن ٹی وی دیکھ کر اس کی آنکھیں تھک چکی تھی، وہ بھی اکتا گئی تھی، کوئی آئیڈیاز اب نہیں تھے، شوہر سے کیا بات کرنا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، واٹس ایپ کو دیکھ کے، اس کی نیوزز پڑھ کے، اور یوٹیوب کے پروگرام سے ویڈیوز دیکھ کے آلریڈی پورے ایگزاسٹ ہو چکے تھے، اس کے بعد دونوں آئے اور دونوں پھر سو گئے۔ تو فجر کا سسٹم آپ کو کئی چیز کو ریوائیو کر دیں گا، آپ کی زندگی میں تبدیلیاں لانا شروع کر دیں، اتنی تبدیلیاں، اتنی زبردست تبدیلیاں کہ آپ اس کو محسوس کر سکتے ہو۔ 2 سے 3 گھنٹے جو آپ کو ملیں گے آپ کے کام سے پہلے، وہ آپ کی لائف چینجنگ ہوں گے، وہ کئی سارے نئے کام کرنے میں آپ کو مددگار ثابت ہوں گے، یاد رکھیں، اور کئی سارے کام امت کو کرنا ہے، یاد رکھیں یہ سب سے صحیح وقت ہے اس کے۔ تو صبح میں برکت ہے، یاد رکھیں، اور جتنے لوگوں کی تجارتیں صبح ہوتی ہے ان تجارتوں کو آپ غور کیجیے، ان تجارتوں کو آپ مانیٹر کیجیے، اور ان تجارتوں کی برکت کو دیکھیے، ان کی برکت، ان کے مال میں برکت، ان کے بیوی بچوں کے اندر برکت آپ دیکھیے ہو۔ اچھا، اس کے اندر میں یہاں تک بھی آپ کو کہہ سکتا ہوں، اگر بے دین بھی ہوتا آپ یہ چیز محسوس کر سکتے، صرف اس وقت کی برکت کو لے رہے ہو، لیکن اس کے اندر اگر نماز پڑھ کے کرتے تو اور بھی فائدہ ہوتا۔ ایک انسان دنیا میں آتا ہے، خوش بھی ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے، خوشی بھی ہوتی ہے، مومن بھی ہو تو خوش ہوتا ہے، کافر بھی تو خوش ہوتے ہیں نا، خوشیاں ان کو الگ الگ ملتی ہے دنیا، تو فائدہ تو اٹھا رہے ہیں۔ تو وہ لوگ آپ ان کو دیکھیں گے، ایون وہ لوگ جو مانتے نہیں اللہ پر ایمان بھی رکھتے، وہ بھی اس کا فائدہ اٹھا سکتے اگر صرف فجر میں جاگنا شروع ہوتا۔ اور فجر کی تجارتیں آپ ساری دیکھیے، جو تجارتیں سحر سے اور فجر سے چالو ہو جاتی ہے، ان کی برکتیں الگ ہیں، ان کا معاملہ ہی الگ ہے، ان کی حالات ہی الگ ہے، جو بھی آپ اس کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں۔ تجارتیں، سبزی اور ترکاری کا تجارت، پھل اور فروٹ کی تجارتیں، ہے نا، اسی طرح مٹن اور فش کی تجارتیں، جو گوشت وغیرہ ہوتے ہیں، نان ویج چیزیں ہوتی ہیں، اس کی تجارتیں آپ دیکھیں، دودھ وغیرہ کی تجارتیں، ہے نا، منڈیاں کب سے لگ جاتی ہے؟ صبح فجر سے شروع جاتے ہیں، اور ان کی زندگیاں دیکھیں ان لوگوں کی، ان کی برکتیں دیکھیے، ان کی اولادوں کو دیکھیے آپ، اور تمام ان کی صحت دیکھیے، ان کے حالات دیکھیے آپ، عجیب و غریب حالت۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں برکت رکھی ہے، امت اس سب سے اہم وقت کو سونے میں برباد کری۔ مسلم ممالک میں اگر آپ جائیں گے، کچھ ہر کوئی تو نہیں، لیکن ایک سعودی کی میں مثال دے سکتا ہوں، صبح آفس کے وقت جو ہے 7 بجے چالو ہوتا ہے، مارننگ 7 سے آفس چالو ہوتے ہیں، تو جب صبح 7 بجے آفس چالو ہوتا ہے، 3 سے 4 بجے آپ فری ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد صبح بھی آپ کی برکت والا وقت تھا، آپ نے اس کو حلال روزی میں ڈالا۔ اس کے شام میں آنے کے بعد ریکریشنل ایکٹیویٹیز، بچوں کے ساتھ رہنا، کھیلنا، کودنا، گارڈننگ، گھومنا پھرنا، اس سب کے لیے آپ کے پاس مغرب تک وقت ہے، عشاء تک وقت ہے، اور اس کے بعد آپ جلدی آپ سو جائے، پھر آپ فجر میں اٹھ جائے، تو آپ زندگی میں دیکھیں گے برکت، پیسے میں آپ دیکھیں گے برکت ہے، اولاد میں آپ دیکھیں گے برکت ہے، اولاد میں برکت ہے۔ جب وہ لوگ وہاں کے ماحول سے نکل کے ہندوستان چھٹی میں آتے تو بولتے یار یہاں کی نوسط تو برداشت ہی نہیں ہو رہی،
لیکن کچھ دن بعد پھر وہی حال ہوتا ہے، خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ بدل لیتا، پھر یہ بھی سوتے پڑا، مطلب لاشیں پھر بچھی ہوئی صبح کے وقت، سب پڑے مردار کی حالت، لیکن وہ محسوس کر سکتے آپ وہ زندگی، اس کی چہل پہل، اس کے فائدے۔ تو یہ دیکھیے آپ اس چیز کو، آپ کیسے مثالیں ہیں۔ بہرحال دوسرا ہم دیکھتے ہیں اللہ کے پاس فرشتوں کی گواہی، یاد رکھیں صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارے پاس رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے آگے پیچھے آتے رہتے ہیں، یعنی حفاظت کے لیے آتے ہیں اور جو بھی ریکارڈ کیپنگ کے لیے آتے رہتے ہیں، اور نماز فجر اور نماز عصر میں جمع ہو جاتے ہیں، مطلب دونوں آ کے شفٹ چینج کرتے جمع ہو جاتے ہیں، پھر چڑھ جاتے ہیں۔ وہ فرشتے جو رات کو تمہارے پاس تھے، تو جو رات میں تمہارے پاس تھے اوپر کی طرف چڑھ جاتے فجر میں، یاد رکھیے۔ اور اللہ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ اس کو خوب معلوم ہے کہ کیا ہوا ہے، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا، مطلب وہ کیسے تھے؟ تو وہ عرض کرتے ہیں اللہ جب ہم نے ان کو چھوڑا تو جب یہ نماز پڑھ رہے تھے، یعنی صبح کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تھے تو نماز پڑھ رہے تھے، مطلب فرشتے عصر میں آئے تھے، فجر میں گئے، تو بولتے ہیں جب ہم آئے تھے تب بھی وہ نماز میں تھا، اور جب ہم چھوڑ کر گئے تب بھی نماز میں تھا، کیونکہ عصر میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور فجر میں چلے جاتے، تو فجر میں نئے آتے جو عصر تک رہتے ہیں۔ تو جو آنے والے کیا بولتے ہیں، جب ہم آئے تھے تو جب یہ نماز پڑھ رہا تھا، اور جب ہم گئے تب بھی نماز ہی پڑھ رہا تھا، حالانکہ اللہ کو یہ چیز معلوم ہے۔ تو فجر اور عصر کی نماز کی دیکھیے اہمیت اس روایت سے پتہ چلتی ہے، فرشتوں کی گواہی کا وقت ہوتا ہے، اللہ کے پاس وہ ہمارے اعمال لے جاتے ہیں، ہم نماز کی حالت میں ہو تو کتنا فائدہ ادا کریں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں روز قیامت کامل نور کا وعدہ ہے ان لوگوں کے لیے جو فجر کی نماز پڑھتے ہیں۔ آئیے سنن نبی داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کا خوشخبری دو قیامت کے روز کامل نور کی ان لوگوں کو جو اندھیروں میں مسجد کی طرف چل کر آتے ہیں، خوشخبری دو ان لوگوں کو کامل نور کی روز قیامت ان لوگوں کو جو اندھیرے میں نماز کے لیے مسجد کی طرف آتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے اندھیرے میں نماز کے لیے مسجد جب انسان آتا ہے وہ فجر کا وقت ہوتا ہے اور اندھیرا ہوتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ اندھیرے کے وقت نماز کے لیے جاتے تھے، مطلب فجر بہت اول وقت پڑھتے تھے، اور روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز پڑھ کر بھی نکلتے تو اندھیرا ہوتا تھا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو کہ مسجد میں جاتے بہت سے لوگ اور لائٹیں بند کرتے تھے، میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز اندھیرے میں پڑھتے تھے، پھر تو تم دن میں 12 بجے اٹھ کے لائٹیں بند کر کے اندھیرے نماز پڑھ لو۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اس زمانے میں لائٹیں وغیرہ نہیں ہوتی تھی اول وقت میں، تو ہم تو وقت سب سے آخر اختیار کرتے فجر کے لیے، لیکن لائٹ بند کر کے سنت پہ عمل کرنے کا پلان پورا رہتا ہے کہ اندھیرے میں فجر کی نماز ہو رہی۔ کئی وقت دیکھا میں نے کہ فجر کا وقت ختم ہو رہا 15 منٹ بعد، اس سے 15 منٹ یا 10 منٹ پہلے جماعت ہوتی ہے، روشنی اندر آتی ہے تو بولتے لائٹیں بند کر دو، لائٹیں بند کر کے بولے اندھیرے میں نماز پڑھنا، یہ معنی نہیں ہے اس کا کسی بھی حال میں، ٹھیک ہے۔ بہرحال اسی طرح ہم دیکھتے ہیں روز قیامت کامل نور کا وعدہ، اسی طرح فجر کی نماز جو ہے منافقوں پر بھاری ہوتی ہے۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جو اس کے راوی کہتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی اور پھر ہم سے پوچھا فلاں آدمی حاضر ہو، مطلب فلاں آدمی کو بھیجو، لوگوں نے کہا وہ نہیں ہے، پھر آپ نے فرمایا فلاں آدمی کو حاضر کرو میرے پاس، لوگوں نے فرمایا وہ بھی نہیں ہے، بھی مطلب مسجد پہ نہیں موجود تھا فجر کے بعد، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فلاں آدمی کو میرے پاس بھیجو، لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی موجود نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بے شک یہ دو نمازیں، مطلب عشاء اور فجر، یہ دو نمازیں منافقوں پر بڑی بوجھل ہوتی ہے، بھاری ہوتی ہے، مشکل ہے ان کے لیے پڑھنا، اگر وہ جان لے کہ ان دو کا اجر و ثواب کیا ہے تو ان کی ادائیگی وہ ضرور کریں گے اور اس کی ادائیگی کے لیے آئیں گے، اگرچہ ان کو اپنے کمر کے بل گھسیٹ کے کیوں نہ آنا پڑے، یا اپنے کمر کے بل کھسک کے کیوں نہیں آنا پڑے۔ مطلب ایک آدمی جب چل نہیں سکتا تو کیا کرتا ہوں، پیروں میں طاقت نہیں رہتی تو اپنے پیر کو اور کمر کو اٹھا کے ہاتھ کے بل آگے ٹیکتا، پھر پیر آگے لے جاتا ہے نا، تو وہ اپنے کمر سے چل کر آنے کی کوشش کریں گے نماز کے لیے۔ تو آپ نے فجر کی آواز دی، 2-3 لوگوں کو، لوگوں نے کہا نہیں ہے، تو کہا دو نمازیں بڑی بوجھل ہے منافق کے لیے، فجر اور عشاء، یاد رکھ، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال جو نماز فجر چھوڑتا ہے یاد رکھیے اس میں نفاق کی ایک علامت ہے، اس کا معنی یہ ہوا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس میں سب سے بہتر ہے۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فجر کی 2 رکعتوں کے بارے میں فرمایا مجھے ساری دنیا سے زیادہ یہ پیاری اور محبوب ہے، ساری دنیا میں جو کچھ اس سے زیادہ مجھے محبوب فجر کی 2 رکعتیں، یاد رکھیں۔ اسی طرح یاد رکھیں فجر کی اہمیت کے تعلق سے جو ایک بات ملتی ہے وہ یہ ہے، یاد رکھیں فجر کی 2 نفل نمازیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، حالانکہ سفر میں تو ہم لوگ خسر کرتے ہیں، نوافل وغیرہ سنت وغیرہ موقعات چھوڑ بھی سکتے ہیں آپ، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 نمازیں ایسی ہے جو فرض کے علاوہ بھی سفر میں آپ کبھی نہیں چھوڑتے، ایک فجر کی 2 رکعت اور وتر کی نماز، یہ آپ سفر میں بھی نہیں چھوڑتے تھے، حالانکہ سفر میں آپ دوسری نمازیں چھوڑتے تھے۔ آئیے حدیث کے الفاظ اس طرح سے بخاری کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی اور کہتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی نفل نماز کی فجر کی 2 رکعتوں سے زیادہ پابندی نہیں کرتے تھے، کسی نفل نماز کی اتنی پابندی نہیں کرتے جتنی فجر کی 2
رکعت ہی کرتے، چونکہ فجر کی نماز ہی اہم ہے، پھر اس کی 2 سنت کی بھی آپ اتنی سختی سے پابندی کرتے ہیں کہ دوسری روایت میں آتا آپ سفر میں بھی ان نمازوں کو کبھی کبھی نہیں چھوڑتے. یاد رکھیے ان چیزوں کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آئیے فجر پڑھنے والوں کی فضیلت کیا وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلی چیز یاد رکھیے، فجر پڑھنے والا یاد رکھیے اللہ کی پناہ میں چلا جاتا ہے. فجر پڑھنے والا اللہ کی پناہ میں چلا جاتا ہے. آئیے روایت کے الفاظ، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا جس آدمی نے صبح کی نماز پڑھی تو وہ اللہ کی ذمہ داری میں ہے، اللہ کی امان میں ہے، اللہ کی پناہ میں ہے، اللہ کی گارنٹی میں ہے، اللہ اس کا ضامن ہے، مطلب وہ اللہ کی ضمانت میں آ چکا ہے. جس نے فجر کی نماز پڑھی وہ اللہ کی ذمہ داری میں ہے. ذمہ داری سمجھتے نا، ضامن گارنٹر ہو گیا اللہ اس کا. پھر آپ نے فرمایا ذمہ داری میں، بس اللہ تم سے اپنی ذمہ داری کا سوال نہیں کریں گا تو جس سے اللہ، مطلب پھر اللہ تعالیٰ تمہاری ذمہ داری کا تم سے پھر سوال نہیں کریں گا فجر ہو گئی تو، لیکن جس سے اللہ ذمہ داری کا سوال کر لے، اس سے سوال طلب کر لیا تو وہ آندھے منہ جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائیں گا. تو پھر جس نے فجر پڑھ لی وہ ذمہ داری سے بری ہوا، اور اللہ ذمہ داری سے جس کو بری کر دے تو بچ گیا. لیکن جس سے اللہ تعالیٰ اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھ لیں گا تو اس کو آندھے منہ جہنم کی آگ میں ڈال دیں گے، مطلب منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا. تو جو انسان فجر پڑھ لے وہ اللہ کی امان میں ہے، وہ اللہ کی ذمہ داری میں ہے، وہ اللہ کی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی میں ہے. اور جس نے فجر چھوڑ دی تو اب اس کی سیفٹی اور سیکیورٹی دن بھر نہیں ہو سکتی. اس کو اپنے جان بچانے کے لیے دنیا بھر کی چیزیں کرنا پڑیں گی. یاد رکھیں دنیا بھر کی چیزیں کرنا پڑیں گی. سمجھ رہے اس بات؟ یہ بات بڑی سمجھنے کی. یاد رکھیں. تو میں نے جو بات شروع میں کہی تھی کہ ہم لوگ اپنی جان، اپنے مال، اپنی عزت، اپنی آبرو، اپنے خون کے لیے پریشان ہے نا. تو میں نے اس لیے کہا تھا نا کہ فجر اگر ہونا شروع ہو جائے تو ایکچولی ہم اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتے ہیں. اور جب اللہ ذمہ داری لے لے کسی قوم کی، کسی بندے کی، کسی گروہ کی، کسی جماعت کی، پھر کون اس کو ہاتھ لگا سکتا؟ بتائیے کون اس کو ہاتھ لگا سکتا؟ اور یہ شام تک پناہ میں اللہ کی، رات تک اللہ کی پناہ میں، پھر صبح فجر اس نے پڑھ لی، پھر اللہ کی پناہ میں چلا گیا، اللہ کی ذمہ داری میں چلا گیا. آئیے دوسری یاد رکھیے اس کی فضیلت کیا ہے. فجر جماعت سے پڑھنے والا قیام اللیل کا ثواب پاتا ہے. حدیث کے الفاظ صحیح مسلم کے اس طرح سے، جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی تو گویا آدھی رات نفل پڑھتا رہا، اور جس نے صبح اٹھ کر فجر جماعت سے پڑھ لی تو گویا اس نے ساری رات نفل نماز پڑھتا رہا. کیا فرمایا آپ نے؟ جس نے عشاء کی رات نماز پڑھ کے سو گیا اس نیت سے کہ فجر پڑھوں گا تو آدھی رات اس کو نماز کا ثواب مل جاتا ہے. اور اگر وہ فجر میں اٹھ جاتا ہے، صبح با جماعت نماز پڑھ لیتا تو گویا اس نے ساری رات نماز پڑھتا رہا. تو ساری رات قیام اللیل کا ثواب مل جاتا ہے. جو عشاء پڑھ کے سوتا ہے فجر میں اٹھ جاتا ہے. یہ مسئلہ ان لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے جو رات میں کسی وجہ سے اللہ کی عبادت نہیں کر پاتے، مصروفیت کی وجہ سے، رزق کی وجہ سے، روزی کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے. لیکن عشاء کے بعد اگر فجر پڑھ لیتے ہیں تو رات بھر نفل کا انشاءاللہ اجر مل جاتا ہے. یاد رکھیں اس کو سمجھیں. اسی طرح فضیلت میں یاد رکھیں ایک اور فضیلت آتی ہے، فجر پڑھنے سے شیطان کی گروہوں سے اس کے کیا بولیں گے، جو وہ ہم پر گرہ لگا دیتا ہے، نوٹس باندھ دیتا ہے، یاد رکھیے اس سے ہم محفوظ رہتے. یاد رکھیے صحیح بخاری کی روایت ہے، غور سے سنیے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں اس حدیث کے اندر؟ بڑی زبردست 2 باتیں یاد رکھیں، زبردست 2 باتیں. پہلی ایک حدیث میں تو آ گیا اللہ کی ذمہ داری میں ہم چلے جاتے ہیں، اس حدیث میں اور 2 زبردست باتیں ہیں. سنیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان آدمی کی سر کے پیچھے رات میں سوتے وقت 3 گرہ لگا دیتا ہے، 3 نوٹس باندھ دیتا ہے. گرہ لگانا سمجھتے ہیں نا، رسی وغیرہ باندھ، 3 گرہ لگا دیتا ہے. اور ہر گرہ پر یہ افسوس پھونک دیتا ہے کہ سو جا ابھی رات باقی ہے. اس پہ پھونک مار کے بولتا ہے سو جا ابھی رات باقی، یہ پھونک مار کے لگا دیتا ہے. پھر اگر کوئی بیدار ہو جاتا ہے، اٹھ جاتا ہے اور اللہ کی یاد کرنے لگتا ہے تو ایک گروہ کھل جاتی ہے، ایک نوٹ اس کا گرہ کھل جاتی ہے. پھر وہ وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، دوسرا نوٹ کھل جاتا ہے. اور پھر اگر وہ نماز فجر کو پڑھ لیتا ہے، صبح کی نماز پڑھ لیتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے. تو شیطان سوتے وقت 3 نوٹ مارتا ہے، 3 گرہ مارتا ہے، یہ بولتا ہے ابھی سو جا لمبی رات ہے. لیکن اگر انسان صبح اٹھ جاتا ہے، اللہ کا ذکر کر لیتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، وضو کر لیتا ہے دوسری کھل جاتی ہے، نماز پڑھ لیتا تیسری اس کی جو ہے وہ جو گرہ لگا دیتا ہے وہ کھل جاتی ہے. یاد رکھیے نوٹ کھل جاتا ہے. اور اسی طرح صبح کے وقت آدمی چاق اور چوبند اور خوش مزاج ہو جاتا ہے. چاق اور چوبند، چست اور پھرتیلا، اور اسی طرح جو ہے خوش مزاج ہو جاتا ہے. خوش مزاج سمجھتے ہیں آپ؟ خوش مزاج لوگوں کو ڈھونڈنا آج کل بہت مشکل ہے، اس لیے کہ ہر آدمی بد مزاج ہو چکا ہے نا. تو خوش مزاج ہو جاتا ہے، اس کا دن اچھا ہوتا ہے. اور اگر ایسا نہ ہوا تو سن لیجیے کیا ہوتا ہے، ورنہ سست ہو جاتا ہے، پورا دن سستی میں جاتا ہے اور بد باطن ہو جاتا ہے. اس کا پیچھے والا حصہ، اس کا انٹرنل حصہ، اس کا باطن سب خراب ہو جاتا ہے. تو ایک فائدہ تو یہ شیطان کی گروہ سے بچ گئے، گرہ جو لگاتا ہے. دوسرا فائدہ ہوا صبح چست اور پھرتیلے اس سے نکلتی ہیں
اور مزاج اچھا ہو جاتا ہے. تو فجر بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے، بہت اہم چیز، اسی کو امتحان. اسی طرح جنت میں داخلے کا ذریعہ فجر کی نماز. آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، صحیح مسلم کی روایت سنیے. جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھی وہ جنت میں جائیں گا. اور 2 ٹھنڈی نمازیں یہاں مراد علماء لکھتے ہیں اس کی شرح میں فجر اور عصر کی نماز، یاد رکھیے. ٹھیک ہے. اسی طرح دوزخ سے دوری کا باعث ہے یہ 2 نمازیں، خاص طور سے فجر کی نماز اور عصر کی نماز دوزخ سے دوری کا باعث ہے. یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا کہ نہ داخل ہوں گا کبھی وہ شخص دوزخ کی آگ میں، جہنم کی آگ میں، جس نے نمازیں ادا کی قبل طلوع آفتاب سے اور قبل غروب آفتاب کے. مطلب قبل طلوع آفتاب مطلب سورج کے نکلنے سے پہلے نماز پڑھی اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھی. اور یہ 2 کون سی نمازیں ہوئی؟ سورج نکلنے سے پہلے کون سی پڑھتے ہیں؟ فجر. اور سورج ڈوبنے سے پہلے کون سی پڑھتے ہیں؟ عصر. اور ڈوبنے کے بعد کون سی پڑھتے ہیں؟ مغرب. تو عصر اور فجر کی نماز جو پڑھیں گا جہنم سے دور ہو جائیں گا، جنت میں داخل ہو جائیں گا. ٹھیک. اسی طرح جو ہے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے اگر فجر کے بعد بیٹھ کے آپ نے ذکر کیا تو، مطلب فجر بھی اس میں شامل ہے تبھی وہ ثواب ملتا ہے. اور ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب. اور یہ صحیح روایت یاد رکھیے، سنیے حدیث کے الفاظ. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں صحیح الجامع میں روایت یاد رکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے نماز فجر باجماعت پڑھی پھر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ سورج نکل آیا، مطلب اشراق کے وقت تک وہ کرتا رہا، پھر اس نے 2 رکعتیں پڑھی تو ایک حج اور ایک عمرے کا اس کو ثواب ملے گا. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورا 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 پورا، یعنی ایک حج اور ایک عمرے کا پورا ثواب ملے گا. آپ نے 3 بار اس کو بولا، پورا پورا ملے گا. فجر پڑھی بیٹھا رہا کب تک؟ اشراق تک. ہم لوگوں کے لیے تو بہت آسان ہے، ہماری فجر ہوتی ہے سورج نکلنے کے 10 منٹ پہلے اور اشراق شروع ہوتی ہے سورج پورا نکلنے کے بعد. تو اگر ہماری فجر کے حساب سے اگر لے تو 40 منٹ میں ہم یہ ثواب پا لیتے ہیں. اور اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو فجر ہوتی تھی وہ لے تو تقریباً اس کو 1.5 گھنٹہ لگ جائے گا. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو اگر اتنا وقت انسان نے 1.5 سے 2 گھنٹہ ہمارے حساب سے 1 سے سوا گھنٹہ 40 منٹ جو بھی ہے لگا لے، پورا پورا ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب. فجر کے بعد دیکھیے خالی ذکر کرنے کا یہ فائدہ ہے. فجر خود اپنے آپ میں کتنے انگنت فائدے لیے ہوں گی. یہ تو وہ چیزیں جو بتائی جا رہی، لالچ ہم میں پیدا ہو، خوف ہمیں آئے، ہم عمل کی طرف راغب ہو، ورنہ اس کے تو انگنت اجر اور ثواب ہے جو شاید روز قیامت ہی ہم کو دیکھنے کو ملیں گے. چلیے آئیے اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک فائدہ کیا بیان کرتے ہیں، غور سے سنیے. اس کو صحیح بخاری کی روایت ہے، بڑا زبردست فائدہ اور یہ الٹیمیٹ گول ہے. یہ حدیث میں جو بات آ رہی ہے الٹیمیٹ گول ہے میرا اور آپ کو معلوم ہے جہنم میں جو لوگ جائیں گے ان کے لیے سب سے بڑا عذاب کیا ہوگا، اور جنت میں جو لوگ جائیں گے ان کے لیے سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی. کوئی وہ آدمی بولیں گے جہنم والوں کے لیے تو جہنم کا عذاب ہی سب سے بڑا عذاب ہے. نہیں. اور جنت میں جو جائیں گے وہ جنت کی نعمت ہے سب سے بڑی، ان کے لیے فائدے کی چیز ہے. نہیں، جہنمیوں کا سب سے بڑا عذاب یہ ہوگا کہ وہ اپنے بنانے والے رب کو کبھی دیکھ نہیں پائیں گے، یہ ان کے لیے سب سے بڑا عذاب. اور جنتیوں کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا اور سب سے بڑی نعمت یہ ہوں گی اور سب سے بڑا اجر یہ ہوگا اور سب سے زیادہ خوش وہ تب ہوں گے جو اپنے رب کو دیکھیں گے. یہ الٹیمیٹ 2 چیزیں یاد رکھیے آپ، یہی ہے. تو جہنم سے بڑا عذاب کافروں کو وہ جو جہنم میں جائیں گے وہ کبھی اپنے بنانے والے کو دیکھ نہیں پائیں. لیکن جو لوگ اپنے کریٹر کو، اپنے خالق کو دیکھ پائیں گے ان کی کئی صفتوں میں سے ایک صفت فجر کی نماز بھی ہے. سن لیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس حدیث میں. آپ نے فرمان کہا، جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف نظر اٹھائی اور 14ویں کی رات تھی. اس دن چاند کی طرف نظر اٹھائی جبکہ 14ویں کی رات مطلب مون فل ہوتا ہے، مون 28 ڈیز کی سائیکل میں چلتا ہے ادھر. تو 14 کو ایک دم ٹاپ پر ہوتا ہے، مطلب سب سے زیادہ اس کی تیزی ہوتی ہے. پھر فرمایا کہ تم لوگ بے ٹوک بغیر کسی تکلیف کے اسی طرح اپنے رب کو دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھتے ہیں. چاند کو دیکھنے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی، آسانی سے دیکھ سکتے. اب 14ویں کو ہو کوئی بھی ہو، سورج نہیں دیکھ سکتا بس، تو اسی طرح تم اپنے رب کو دیکھو گے. ٹھیک. یا یہ فرمایا کہ تمہیں اس کا دیدار میں مطلق شبہ نہ ہوگا، مطلب بالکل کلیئر دے سکتے ہو، کوئی شبہ کی بات نہیں. اس لیے کہ اگر تم سے سورج کے طلوع اور غروب سے پہلے نمازیں پڑھنے میں کوتاہی نہ ہو سکے تو ایسا ضرور کرو. تم اپنے رب کو بالکل دیکھ سکو گے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور مطلق دیکھو گے، ریئل مطلب صحیح دیکھ سکو گے. اگر تم سے یہ ہو سکے تو ضرور یہ کام کرنا کہ سورج نکلنے سے پہلے اور سورج کے ڈوبنے سے پہلے والی نماز میں کبھی کوتاہی مت کرنا. اور ہم سب جانتے ہیں سورج نکلنے کے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے کون سی نماز ہے، ہم دیکھ چکے، وہ عصر اور فجر کی یاد رکھیں. ٹھیک ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا. بس اپنے رب کی حمد و تسبیح پڑھو سورج کے نکلنے اور غروب ہونے سے پہلے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے کہا. اور اس کے بعد جو ہے امام عبداللہ بخاری رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ جو ہے ابن شہاب نے
اسماعیل کے واسطے سے جو قیس سے جو ہے وابستہ جو ہے جریر راوی ہیں، انہوں نے یہ جو ہے زیادتی سے نقل کیا تھا۔ اس حدیث کے اندر تھوڑے سے الفاظ کے ساتھ ایک الگ اور روایت میں الفاظ آتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے رب کو صاف دیکھیں گے۔ اس میں کچھ الفاظ زیادہ ہے، وہ یہ کہ تم اپنے رب کو صاف دیکھیں گے، لیکن کس کے لیے آسان ہوگا؟ تم کر سکو تو ضرور فجر اور عصر کو پڑھنا، سورج نکلنے سے پہلے اور ڈوبنے سے پہلے کی نماز پڑھنا، تو یہ کام انشاءاللہ عزیز آسان ہو جائیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ کافی فضیلتیں ہیں اہل فجر کے لیے۔ بلکہ علماء کے اقوال تو یہاں تک ہیں، علماء سے کسی نے سوال کیا کہ کوئی بیمار ہے یا دعا کرانے کے تعلق سے کہ ہم کس سے کرائیں، تو کہا اہل فجر میں دعا، مطلب فجر کے وقت جا کے لوگوں کو کہو دعا کا، چونکہ وہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ بلکہ امام صالح العثیمین رحمہ اللہ کے کچھ اقوال مجھے یاد آ رہے ہیں، جن میں سے انہوں نے کہا اللہ کے چنندہ بندے ہیں وہ جو فجر میں ملتے ہیں، آپ اللہ کے چوزن ہیں، سلیکٹڈ لوگ ہیں جو فجر میں ملتے ہیں آپ کو مزید۔ کچھ لوگوں کے تو یہاں تک قول ہے کہ اگر فجر میں کسی کو پاؤ تو قرض مانگے تو دینے میں پھر بیر مت کرو، انشاءاللہ واپس چکائیں گے، کیونکہ وہ فجر میں حاضر رہتا ہے۔ فجر پڑھنا آسان نہیں ہے، اس لیے کہ فجر میں صرف خالص ایمان والے ہی آ سکتے ہیں، منافقوں کو اس میں دخل ہی نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ جمعہ وغیرہ میں اعلان کراتے دعا کا، لیکن اہل علم آج بھی اگر ان کو دعا کرانا ہو تو فجر کی نماز میں اعلان کراتے دعا کا، چونکہ وہ جانتے ہیں کہ فجر میں اللہ کے صرف مخلص اور خاص بندے جمع ہوتے ہیں، تو فجر میں دعا کا اعلان کراتے ہیں کہ دعا کا بولو بیمار کی شفا کے لیے یا جو تندرستی کے لیے یا جو بھی مسائل یاد رکھیں۔ فجر بڑی اہم چیز یاد رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد ہے وہ 70 قرہ مارے گئے تھے دھوکے سے، تو آپ کون سی نماز میں دعا کرتے تھے ان کے لیے؟ فجر میں کرتے، چونکہ فجر میں جس نے پڑھ لیا امان میں آ گیا نا، تو اگر قومی اعتبار سے بھی ہم پہ کوئی مسئلہ ہے تو فجر میں ہم دعا کریں گے اس کے لیے۔ فجر میں دعا کرنا ہے تو فجر میں اٹھ کے آنا پڑے گا اس کے لیے، نماز میں وہ دعا ہوتی ہے۔ لیکن ہم کو آپ بولیے قیام اللیل نفل نماز میں تو مسجد اور سڑکیں بھر بھر کے ہم دعائیں کریں گے، لیکن فجر میں آگے کرنے کو بولیے آپ کو 2 صف بھی نہیں ملیں گے۔ امت مسئلے میں ہے، امت برے حال میں ہے، امت پہ حالات بن کے آ گئے، امت کی عزتیں اور خون بہایا جا رہا ہے، ہو رہا ہے نہیں ہے؟ میں نے شروع میں کہا نا فجر اس کا علاج ہے، فجر میں آؤ خیر ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 صحابہ جو دین کا علم سیکھتے تھے اور علم رکھتے تھے، گویا صحابہ تو ویسے جنگ میں سبھی ماہر تھے، عربوں کا سسٹم ہی تھا، ان کو دھوکے سے بلایا گیا اور ان سب کو قتل کر دیا گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت برا لگا اور آپ نے کئی دنوں تک بد دعا کی ان مشرکین کے لیے۔ فجر تھا نا، تو آج بھی ہم پہ قومی حالات آ رہے ہیں، سماجی حالات آ جا رہے ہیں، ملک کے ملک ہمارے ظلم اور جبر کے فیصلے سنا دیے جا رہے ہیں، تو حل ہے نا ہمارے پاس، تو ہم لوگ قیام اللیل میں دعائیں کر رہے ہیں۔